حالات کس طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے. انصاف کی کرسی میں بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے نا انصافی کا شکار ہوں. ویسے بشرا بی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ فرا گوگی جو ہیں وہ جناب لٹ مار مچائی ہوئی سی انہیں, اور انگوٹھیاں سونے دیاں ہیرے دیاں جناب آڈیو کالاں تسی سنی ہیں ملک ریاض صاحب کی بیٹی کے ساتھ کہ وہ مانگ رہی ہیں بھورے ہیرے کی انگوٹھی, اور یہ کوئی سچا روئی ہوں گی, جھوٹا کہ دن روئی نے کیوں. اور بھابی جی تمہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اندر سن, زرداری صاحب بھی اندر سن, اسی طرح عمران صاحب بھی اندر نے. تے ادوں عمران خان صاحب نو ججاں نو ادوں بھی نظر نہیں سی آوندا تے ہن بھی نظر نہیں آوندا. یہ تمہیں میں دس ایش کے بعد جب ان کی ایش ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھائی جیلاں جاندے نے. بہرحال سارے ساری تاریخ ہی دس دی بانے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دی صحت بالکل ٹھیک ہے. ہن بھائی دسو, اللہ مینوں معاف کرے بھائی. اور علیمہ خان باجی کہہ رہی ہے سن ذہنی پرابلم نے ساڈے بھرا نو مینٹلی ٹارچر کیتا گیا. دیکھو اجن سارے اتنے سینسٹیو نہ ہو, انیاں بڑکا مارنیاں تو پھر مینٹل ٹارچر اور بندے کا دل نہیں ہوندا. جب زرداری صاحب کہتے ہیں ایسا دل رکھتے ہی نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. تو بھائی مہربانی کرے باجی جان, تال دن نا بہت زیادہ آپتے ہوندے نے, انہاں دے نال بھائی جان کچھ نہ کچھ ضرور ہوندا ہے. تسی کام ہی بنا نہ کرو کہ تانوں تلیا جائے. عمران خان صاحب بالکل ٹھیک نے, تسی بالکل پریشان نہ ہو, واہ ویلا نہ پاؤ بھائی, انہوں نے کچھ بھی نہیں ہویا. لیکن تسی لوگاں دے اندر فساد دی تیلی لان واسطے ہمدردی لینے کے لیے, لیکن لوگ پھر بھی باہر نہیں نکل رہے. سبحان اللہ. جا کیتا پھر کیا سپریم کورٹ ججاں والے پاسے کھرا چلا گیا نا. میں بس اے بڑی موٹی گل ہے جو تانوں دس دی ججوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر ایک ادھا کوئی واقعہ اگر ہو جائے اداروں کے حوالے سے تو پھر یہ جناب چیختے ہیں اور لوگ پھر آگ لا دیتے ہیں باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. 2-3 ایسی خبریں ہیں کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے. ایک ہے بشرا بی بی عدالت میں رو پڑی ہیں. پی ٹی آئی کی بھابی کیوں عدالت میں روئی ہیں آپ کو یہ میں نے بتانا ہے. اور دوسرا ذاتی معالج عمران خان بانی پی ٹی آئی کے مرشد پاک کی صحت سے متعلق ڈاکٹر عاصم جو ہے نا جناب ذاتی معالج, وہ کی کہہ رہے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا. ان کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. تیسرا جسٹس اعجاز افضل نے نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اس کے حوالے سے بولنا شروع کر دیتا ہے. کیسیاں 3 بڑیاں خبریں ہیں بھائی, یہ بہت اہم خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں. دیکھو ہم نے خبریں دینی ہیں سچی پکی جینون, 2 نمبر نہیں, اور غلط بالکل نہیں. غلط العام ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے نا, غلط نہیں بھائی, بہت زیادہ غلط العام ہی چل رہا ہے آج کل. بہرحال جیل میں بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑی ہیں جناب. پرجائی پی ٹی آئی دی رون لگ گئی ہے. اور روئی پرجائی کیوں ہے پی ٹی آئی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی 6 اور ہوا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمہ کی درخواست سماعت ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جیل دے اندر ہوئی ہے سماعت. اور بشرا بی بی نے روسٹم پر آ کر کہا کہ انصاف کی کرسی میں بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے نا انصافی کا شکار ہوں. ویسے بشرا بی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ فرا گوگی جو ہیں وہ جناب لٹ مار مچائی ہوئی سی انہیں, اور انگوٹھیاں سونے دیاں ہیرے دیاں جناب آڈیو کالاں تسی سنی ہیں ملک ریاض صاحب کی بیٹی کے ساتھ کہ وہ مانگ رہی ہیں بھورے ہیرے کی انگوٹھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس, پھر اس کے بعد فرا گوگی بھائی تباہ کرتا. لیکن بہرحال بھابی جو بشرا بی بی ہیں بھائی روئی ہیں. رونا جو ہے اب 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک تو بندہ اندر سے روتا ہے دکھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ ہمدردی لینے کے لیے لوگ روتے ہیں. اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جو خواتین سیاست میں یا اس طرح جو جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو تو ان کو لوگ کم ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سچا روئی ہوں گی, جھوٹا کہ دن روئی نے کیوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلثوم نواز صاحبہ بھی بیڈ پہ تھیں اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. بھائی اللہ معاف اللہ معاف. بہرحال
میں خبر دینی ہے، میں کوئی تجزیہ نہیں کرنے لگا بھائی. انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی ہے، انصاف تو بالکل ہی نہیں ہے، انصاف کے لیے میں آئی بھی نہیں ہے، میرا کمبل اور دیگر سامان گڈی چ پیا ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل چ آ کے تو وڑ جاؤں گی. پرجائی ہے کہہ رہی پی ٹی آئی دی. بشرا بی بی مزید کہندی ہے کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے وکیلوں نے بھی رگڑ دیتا پرجائی نے، پی ٹی آئی کی پرجائی نے. اور کیا جو اندر انسان بیٹھا ہے یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ جی سارے نظر آتا ہے. اور بھابی جی تمہیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اندر سن، زرداری صاحب بھی اندر سن، اسی طرح عمران صاحب بھی اندر نے. تو ادو عمران خان صاحب نو ججاں نو ادو بھی نظر نہیں سی آتا تو ہن بھی نظر نہیں آتا. یہ تمہیں میں دس. عدالتی عملے نے کہا کہ بشرا بی بی کی درخواست سماعت پر فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا. عملے کہنا ہے کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 درخواستیں ضمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب کر لیے ہیں. عدالتی عملے نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا. کٹھا جینا کٹھا مرنا اے یعنی کہ جڑا ہوندا ہے نا ایویں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ ترنول میں 2 مقدمے ہیں. کراچی کمپنی، رمنا سیکٹریٹ اور کوسار تھانے میں ایک مقدمہ ہے. بشرا بی جو ہے جناب تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں نامزد ہیں. ظاہر سی بات ہے بھائی، آخر عیش بھی کیتی ہوئی نا لوگوں نے. جب لوگ عیش کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے عیش کے بعد جب ان کی عیش ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھائی جیلاں جاندے نے. بہرحال سارے ساری تاریخ ہی دس دی ہے. بہرحال ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بتا دیا ہے سارا کچھ. انہوں نے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دی صحت بالکل ٹھیک ہے. ہون بھائی دسو، اللہ مینوں معاف کرے بھائی. اور علیمہ خان باجی کہہ رہی ہے سن ذہنی پرابلم نے ساڈے بھرا نوں مینٹلی ٹارچر کیتا گیا. دیکھو اللہ معاف کرے، بیماری کوئی بھی نہیں ہے بھرا جے. او جناب یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی کچھ ٹیسٹ تجویز کی ہیں. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی درخواست جو رپورٹ ہے تیار کی جائے گی. اڈیالہ جیل میں 4 ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا 1 گھنٹے تک طبی معائنہ کیتا جناب. اور بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے قبل اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم نے کیا کہ آج بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیتا گیا. اور طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ، طبیعت خراب ہے میرے لیے بھی دعا کریں بھائی، بہت طبیعت خراب چل رہی ہے. وہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر جسمانی تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن انہیں مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. بھائی جان سارے اتنے سینسٹیو نہ ہو، انیاں بڑکا مارنیاں تو پھر مینٹل ٹارچر اور بندے کا دل نہیں ہوندا. جب زرداری صاحب کہتے ہیں ایسا دل رکھتے ہی نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. تو بھائی مہربانی کرے باجی جان. اچھا بہرحال ڈاکٹر عاصم نے کیا ہے کہ بانی پی ٹی کا معائنہ کیا ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ صحت مند ہیں، انتظار پنجوتا کے حالت میں واپس آئے ہیں. جو توشہ خانہ ان کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوری میں معذرت چاہتا ہوں، توشہ خانہ میں نے بہت یاد آ رہا ہے. یہ انہیں کہ جو تماشا یہ نہ کیتا گیا انتظار پنجوتا. بھائی جان دیکھو یہ کوئی انہاں نال کلیاں نال نہیں ہو رہا. ساری سیاست 'چ یہی ہے جڑے تلدے نے نا بہت زیادہ آپتے ہوندے نے، انہاں دے نال بھائی جان کچھ نہ کچھ ضرور ہوندا ہے. تسی کام ہی بنا نہ کرو کہ تانوں تلیا جائے. مہربانی کرو نا، اگر ہاں ٹھیک ہے پھر ورنہ پھر سہو. تو اس لیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، بالکل کسی کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے. کل سانوں چوک کے لے گئے تو پھر بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. لیکن اگر کوئی جینون کیس ہے تو پھر ہے. لیکن انتظار سن جو تو سب بتا رہے تھے کہ بھائی 2 کروڑ مانگ رہے تھے. مینوں اغوا برائے توان کے کیس میں پکڑا گیا تھا میں، اور پشتو بول رہے تھے وہ بقول ان کے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب بالکل ٹھیک نے، تسی بالکل پریشان نہ ہو، واویلا نہ پاؤ بھائی. انہوں نے کچھ بھی نہیں ہویا لیکن تسی لوگاں دے اندر فساد دی تیلی لانے واسطے ہمدردی لینے کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی باہر نہیں نکل رہے. سبحان اللہ. چیک کیتا پھر بھائی جان پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان بدل چکا ہے. ادارے انہیں دیکھ لیا ہے کہ بھائی نوسر بازی جھوٹ بہت زیادہ پھیلا چکے ہیں تے اسی ہن یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کر رہے. بس سمجھو لوگ کوئی نہیں باہر آ رہے. بہرحال اگے آؤ. جسٹس اعجاز افضل نے نواز شریف کی نااہلی پر خاموشی توڑ دی ہے. یہ جناب بہت بڑی خبر دسن لگا میں. جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان نے پاناما پیپرز کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی آئی ڈی ارکان کا انتخاب سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا. دیکھا سپریم کورٹ ججاں والے پاسے کھرا چلا گیا نا. میں پہلے ہی کہندا سا بھائی جج ہی کر دینے تے پا اداریاں تے دیندے نے. بھائی جان مان لیں
نون لیگ کی حکومت کی مداخلت کو روکنے کی خاطر واٹس ایپ کال کرنے اور تحقیقات میں فوجی حکام کو شامل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ پاناما پیپرز بینچ کے 5 ججوں میں سے ایک جج جسٹس اعجاز افضل خان نے پہلی مرتبہ اپنے فیصلے کیس کے پس منظر جی آئی ٹی کی تشکیل اور اس کے ارکان کے انتخاب کے حوالے سے تفصیل دے نال گل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرٹس پر بھی تبادلہ خیال کے ساتھ حالیہ عدالتی بحران پر اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ جسٹس اعجاز افضل خان نے 2018 میں ریٹائر ہوئے، یہ ریٹائرمنٹ لے لی سی، ریٹائر ہو گئے سن، بلکہ اس وقت سے وہ میڈیا سے بات چیت گریز کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے پاناما پیپر کیس پر بات کی ہے۔ اس کیس کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ میں شامل وہ جج تھے جنہوں نے منصفانہ نتیجے پر پہنچنے کے لیے جی آئی ٹی کے ذریعے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ جی آئی ٹی کے نتائج کی بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ نواز شریف کو اپنے بیٹوں سے قابل وصول تنخواہ ظاہر کرنے میں ناکامی پر نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ جناب اس باقی تو بہت لمبی چوڑی ہوں، میں پرانیاں مردے نہیں بھائی کھاڑن لگا کھرے پر رہن دیو، کافی چیزاں نے باقی تمہیں پتہ ہی ہے، انہوں نے اپنا بہرحال کیتا دفاع، ٹھیک ہے نا، اور بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، بہرحال بہت اچھی کہانی ہے۔ میں یہ کہانی انہوں نے شروع کی تھی نا جناب اعجاز افضل خان نے، یہ کہانی بالکل تمہیں سناواں گا، لیکن یہ بہت لمبی کہانی ہے، فی الحال اس سے پورا ایک وی لاگ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جناب دفاع کیتا ہے، اور یہ جڑا بھرا ہے ساڈا فخر درانی وہ دی خبر ہے، اور جناب باقی تو میں دس دیتا ہے کہ جی آئی ٹی ارکان کا انتخاب سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا، بس اے وڈی موٹی گل ہے جو تمہیں میں دس دی تھی، ججوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ادھا کوئی واقعہ اگر ہو جائے اداروں کے حوالے سے تو پھر یہ جناب چیختے ہیں اور لوگ پھر آگ لاتے ہیں باہر، تو یہ بھائیان اسی لیے عدالت کے نے تو جناب بھٹو کا بھی جناب دیکھو بڑا کچھ پریشر کچھ ہوتا ہے، لازمن ہوتا ہے، لیکن یہ سارا انیا نہیں لچ پئی ہوئی کہ جناب لٹ پئی ہوئی اتنی لٹ پی گئی ہے کہ جناب سارے جج کمپرومائز ہو جان۔ جج تو بھائی وہ اسی ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ جناب بینچ بنائے جاتے ہیں، سنا ہے نا بھائی، جتنا کو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، لیکن بھائی سارے دا سارا کوئی نہیں، اس میں جج بھی شامل ہے، آپ دیکھ لیں ججوں نے بینچ بنائے تھے، سیزیلین مافیا کا ٹرمینالوجیز آصف سعید کھوسے نے نکالی تھی جناب اس ٹائم، بدماش کی سمجھ جج سی تو یاد ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ اس ٹائم لوگ بس جڑے نون لیگ دے یعنی کہ زہر بھریا ہوا سی نا اس ٹائم لوگوں سے نون لیگ کے خلاف، تو وہ زہر جو بھرا ہوا تھا تو اس ٹائم سب اچھا لگ رہا تھا، جو ہو رہا تھا بہت اچھا ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے یہی کہہ رہے تھے نا، تو ہون گیم پلٹ ہے ہی نا ہوں، تو ہوں جی میں 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اب کمیٹیاں بن گئی جناب، بینچ انہوں نے کہا ایویں بن گئے، پروسیجر چینج ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے طاقت تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پاور جناب، یہ صورتحال ہے۔ میں موٹیاں گلاں دسن دا آپ لوگوں کو یہ میرا ہوتا ہے کہ تسی موٹی موٹی گل سمجھ جاؤ بس، اور یہ ساری باتیں پکی بتانی ہے، سچی، جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں، کوئی کسی دی بلا وجہ تعریفاں نہیں کرنی ہے بھائی، نہ کوئی تعریف نہیں کرنی بھائی کو فوری طور پہ اجازت دے دیں، چھوٹا جا ویلاگ ہی ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہو، اللہ حافظ۔